افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزمان نے نوجوان سے نہ صرف ڈکیتی کی بلکہ اس سے اجتماعی زیادتی بھی کی ہے نوجوان کے ساتھ۔ متاثرہ نوجوان کو گن پوائنٹ پر یعنی اسلحے کے زور پر ایک مکان کے تہہ خانے میں لے گیا اور اسی کے موبائل فون پر اس کی نازیبا ویڈیو بھی بناتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج کے خبر پوائنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی سٹوری کے بارے میں جو پشاور میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزمان نے نوجوان سے نہ صرف ڈکیتی کی بلکہ اس سے اجتماعی زیادتی بھی کی ہے نوجوان کے ساتھ۔ جی ہاں، پشاور کے علاقے رام کشن میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں ملزمان کے گروہ نے نوجوان کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس خبر کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچائیں کہ ملزمان شہری کو اغوا کر کے ایک تہہ خانے میں لے گئے جہاں اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ نوجوان کی حالت بگڑنے پر ملزم اس سے موبائل فون اور نقدی چھین کر لے گئے۔ پولیس کو جب یہ خبر موصول ہوتی ہے تو اس کے بعد شکایت کے مطابق فرمان نامی ملزم متاثرہ نوجوان سے موبائل چھین کر فرار ہوا اور موبائل واپس لینے کے لیے متاثرہ نوجوان ملزم فرمان کے پیچھے گیا جو اسے ایک خالی پلاٹ پر پہنچ کر ہاتھ لگا جہاں سے ملزم متاثرہ نوجوان کو گن پوائنٹ پر یعنی اسلحے کے زور پر ایک مکان کے تہہ خانے میں لے گیا۔ تہہ خانے میں ملزم فرمان کے دیگر ساتھی بلاول اور دیگر نے اس نوجوان کو مل کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور اسی کے موبائل فون پر اس کی نازیبا ویڈیو بھی بناتے رہے۔ شدید زیادتی کے باعث نوجوان کی حالت غیر ہو گئی جس کے باعث اسے اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ پشاور پولیس نے میڈیکو لیگل کے بعد ملزمان کے خلاف دفعہ 292، دفعہ 377 اور 365 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ انوکھا واقعہ ہے جو کہ پشاور میں پیش آیا کہ جب ملزمان کی جانب سے اس نوجوان کو نہ صرف اس سے ڈکیتی بھی کی گئی بلکہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ ملک کے اندر ناظرین اس طرح کے جو واقعات ہیں، چاہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، خواتین کے ساتھ زیادتی ہو اور اب نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک علامت ہے۔ معاشرہ ہمارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ملک سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ اب یہ واقعہ بظاہر ایک ڈکیتی کا واقعہ تھا جس میں موبائل سنیچنگ ہوئی اس نوجوان سے، اور جب وہ نوجوان اس سنیچر کو ڈھونڈتے ہوئے ایک خالی پلاٹ میں پہنچتا ہے تو پھر وہی نوجوان اور اس کے دیگر ساتھی اس کو اغوا کر کے ایک تہہ خانے میں لے جاتے ہیں۔ نہ صرف اسے بری طرح تشدد کا بھی نشانہ بناتے ہیں بلکہ زیادتی، جنسی زیادتی کا اس نوجوان کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی جو کہ اب اسپتال میں اور پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جو دفعات ہم نے بتائیں 292، 377 اور 365 کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور پولیس کی جانب سے ان ملزمان کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی ان مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ اس سلسلے میں اب پولیس کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ جو نظام انصاف ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان ملزمان کو سخت سے سخت سزائیں دے تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں پنپ رہی ہیں، یہ جو وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، زیادتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا کلا کما ہو سکے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔